ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پی بی اے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، گڈ گورننس کے لیے حکومت میڈیا کی تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ورلڈ بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی تقریب سے خطاب میں بولے، ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے ہر شعبے میں تعاون کیا۔ آج جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ 2 دہائیاں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ 10 سالہ شراکت داری پروگرام کے تحت دوران 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم صحت جیسے شعبوں پر خرچ ہوں گے۔ Order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is. جی میں کاؤنٹ کر لیا تھا کہ نو زیادہ ہیں یا وہ. قومی اسمبلی سے پک ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے ایوان میں بل پیش کیا۔ فیک نیوز پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مسودے میں ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز۔ ترامیم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی نئی تعریف شامل۔ ٹی آر پی اے کو آن لائن مواد ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ یا فحش مواد تک رسائی کا بھی اختیار شامل۔ ممنوعہ مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔ ویب سائٹ، اپلیکیشن یا مواصلاتی چینل بھی بل کے زیر نگرانی آ گئے۔ صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بل مسترد کر دیا۔ ڈیجیٹل میڈیا بل پر مشاورت نہ کرنا غلطی ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے۔ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں، باہر سے ملنے والے ڈالرز میں سے پاکستان کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملتی۔ ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی کوئی جواب دہی نہیں۔ جو نفرت پہلے وال چاکنگ کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی، وہ اب ڈیجیٹل میڈیا پر ہوتی ہے۔ I beg to move an amendment in Clause 2 that in Digital Nation Pakistan Bill 2025 as reported by the Standing Committee in Clause 2 in proposed Section 2, 1 in subclause G after the word authentication, the words through digital identity shall be inserted. After Clause P, the following new clause PA shall be inserted, namely PA, division concerned means division to which the business of information technology and telecommunication stands allocated. قومی ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی سے منظور۔ بل کے تحت 18 رکنی قومی ڈیجیٹل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ 4 وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین نادرا ممبران میں شامل۔ چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین ایس ای سی پی، گورنر اسٹیٹ بینک بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ کمیشن قومی ڈیجیٹل ماسٹر پلان اور اس پر عمل درآمد کی منظوری دے گا۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 3 رکنی اتھارٹی کے چیئرمین کی نامزدگی وزیر اعظم کریں گے۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار۔ عمر ایوب نے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق ڈیجیٹل نیشن بل پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے۔ 56% پاکستانی انٹرنیٹ سے دور ہیں یا ڈیجیٹل خواندہ نہیں ہیں۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاکستان کے آزاد شہریوں کے لیے خطرہ ہے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ کر گئے۔ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے، کہ جب بھی ہمیں موقع ملا، جیسے بھی ہمیں موقع ملا، نہ صرف تنخواہ میں مگر پینشنز میں اضافہ کرے۔ 10 سال میں جتنا مہنگائی ہوتا ہے، کم از کم اتنا تو اضافہ تنخواہ میں اور باقی چیزوں میں ہونا چاہیے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ ہر نظام عوام کی مرضی سے چلتا ہے۔ جب ایک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو اسلامی جمہوری نظام اور آئین دیا۔
ماشاء اللہ کے ادوار میں مزدوروں کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ محنت کشوں کو محنت کا صلہ ملے گا تو معیشت چل سکے گی۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے حکومت کو 7 دن کا وقت دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آج اگر حکومت نے کمیشن کا اعلان نہ کیا تو مذاکرات کے مزید دور نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق خواہش تھی مذاکرات ہوں اور آگے چلیں۔ کمیشن میں 3 سینئر ججز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ہونے چاہیے، لیکن حکومت نے کمیشن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین اور قانون کے تحت جدوجہد جاری رکھے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان پر غور کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات والوں کو خود بھی پتا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ پی ٹی آئی والے کسی بات پر مخلص نہیں ہوتے، یہ اپنے لیڈر کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ علی امین گنڈا پور نے خود بھی اعتراف جرم کیا کہ ہمارے لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں؟ جن کو سزا ہوئی انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ ہماری پوری لیڈرشپ کو قید کیا گیا، ہم نے ملک کے نقصان کا نہیں سوچا۔ عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، نظر ثانی کرے۔ بینچز اختیارات پر سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ۔ 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے آئینی بینچ نان جوڈیشل فورم کے ذریعے بنائے گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اس لیے درست قرار دیا کہ عدلیہ بینچ بنائے گی۔ خواجہ حارث بولے آئینی بینچ بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے۔ 2 رکنی ریگولر بینچ توہین عدالت کیس میں فل کورٹ نہیں بنا سکتا۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کیا ہم توہین عدالت کیس سنتے ہوئے فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس سے گزارش کر سکتے ہیں؟ خواجہ حارث نے کہا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ رولز دیکھنے ہوں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بینچ تبدیل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفتر نے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے فوجداری کارروائی کے اس موقع پر امتناع کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں، دوسرے فریق کو آ جانے دیں، دونوں کو سن کر دیکھ لیتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بلوچستان ریزیڈینشل کالج لورالائی کے 50 رکنی طلباء کے وفد نے ملاقات کی۔ مریم نواز کی طرف سے بلوچستان کے طلباء کو لیپ ٹاپس کا تحفہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام مصروفیات ترک کر کے بلوچستان کے طلباء سے ملاقات کی۔ طلباء نے پنجاب میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ بولی بہت جلد بلوچستان آ کر طلباء کو ہونہار اسکالرشپ دینا چاہتی ہوں، ای بائک دینے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چین کی سرکاری انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد سے ملاقات۔ وفد میں چینی کمپنی کے چیف نمائندے یانگ جیاؤ ڈونگ، وائس چیئرمین عمر فاروق اور دیگر شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا چینی کمپنی کا شمار دنیا کی بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ حکومت سندھ چینی کمپنی سے مل کر تعمیرات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں کام کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ کو چینی کمپنی کے ساتھ مل کر منصوبوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ ایف بی آر کے افسران کے لیے 1010 نئی گاڑیوں کی خریداری کو روکا جائے۔ چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سلیم مانڈوی والا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق سینٹ کی خزانہ کمیٹی کی جانب سے ایف بی آر افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے پر تشویش ہے۔ وزارت خزانہ ایف بی آر کو گاڑیوں کی خریداری روکنے کے لیے ہدایات جاری کرے۔
پرکشش حصص کی قیمتوں نے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 2 روز کی مندی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ 594 پوائنٹس کا اضافہ 1,14,038 پر بند۔ 67 کروڑ شیئرز کی تجارت، کاروباری سودے 30 ارب روپے میں طے پائے۔ سرمایہ کاروں نے 66 ارب روپے منافع کمایا۔ 3 روز مسلسل مہنگا ہونے کے بعد سونا 750 روپے سستا، 1 تولہ 2,86,700 روپے کا ہو گیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے FIA اور انٹرپول کی کارروائیاں جاری۔ مختلف ممالک سے سنگین جرائم میں مطلوب 116 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا، انسانی اسمگلنگ اور کرپشن کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے FIA، NCB، انٹرپول نے ریڈ نوٹسز جاری کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی اراکین کانگریس جو ولسن اور رو بریسن ہارن سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پائیدار امن کے قیام، خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور ثقافتی وفود کے تبادلے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔